براہ راست آپ کو لیے چلیں گے عمر ایوب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آپ چھٹی کے دن سارے اکٹھے ہوئے ہیں. بریفلی بہت مختصراً آپ کے سامنے ہم وہ چند حقائق رکھنا چاہتے ہیں. کل رات کو جو پیٹرول کی قیمتوں میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے سیاق و سباق کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق پیش کریں گے. سب سے پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا میں کئی اپوزیشن کے لوگ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا انکریز نہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ چند خواتین حضرات جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا. میں نے پارلیمنٹ میں بھی کٹ موشنز پہ ڈیبیٹ جاری تھی, وہاں پہ بھی پروف کے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ پیش کیا. اکنامک سروے میں بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں, اور یہ تھا جون اور اگست 2014 کے درمیان, اس وقت جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تقریباً 75 روپے سے انکریز زیادہ کر کے تو 108 روپے پہ کی گئی تھی, جو کہ 31% کا اضافہ ایک مہینے میں تھا. وہاں پہ وہ ٹیکس کی کمائی زیادہ تر اسی سے کر رہے تھے. بین الاقوامی منڈیوں میں اتنی زیادہ اس وقت قیمتیں نہیں بڑھی تھیں. اس وقت میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ندیم بابر صاحب میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے. جو فیکٹ اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں یہ پچھلے 46 دنوں میں پیٹرول کی قیمت 112% زیادہ ہوئی ہے, 112%. اور ہم نے جو زیادہ پیٹرول کی پرائس یا پاکستان کی بڑھی ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہے. تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ جس وقت قیمتیں کم ہو رہی تھیں اس وقت بھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا گیا, اور اس وقت بھی پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے محنت کشوں کو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت بھی تحفظ دے رہے ہیں, اور وہ پرائس انکریز نہیں دی گئی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان جو تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سب سے کم ہیں. یہ وہ چند حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اور روپے کی ویلیو جو ہے اس کی وجہ سے یہ پرائسز بڑھی ہیں. ندیم بابر صاحب میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہیں حقائق وہ سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کیجیے گا. اور خواتین و حضرات میں یہ بھی بات کروں گا جب ندیم بابر صاحب بات ختم کریں گے تو 2-3 اور حقائق جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے, اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. بہت شکریہ. آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. ہمارا مقابلہ مافیاز اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے, ان کو بھی ہم لوگ بے نقاب کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں, ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے. کوئی بھی کاسٹ ہو ان کا یہ ایمان ہے. ابھی بھی ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویلفیئر, ان کا فائدہ, عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ بھال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے دل میں سب سے اولین ترجیح ہے. بہت شکریہ. ندیم بابر صاحب آپ ابھی پلیز کور کیجیے گا. شکریہ عمر بھائی. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. میں 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ 1-2 باتیں کریں گے. اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں, ہمیں کوئی جلدی نہیں, آج ہفتے کا دن ہے, جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا. آپ سب کو معلوم ہے, سب ساتھیوں کو, کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی ایس او کی سارے مہینے کی ایوریج جو ہے اس کی بیسس پہ سیٹ ہوتی ہے. $21.07 یہ پی ایس او کی موٹر گیسولین پیٹرول کی پر پرائز پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائس تھی. 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی, اور 20 جون کو یہ $44.54 تھی. سو ان
समझ लें आप कोई महीने डेढ़ के पीरियड में ये तकरीबन 112% जैसे उमर भाई ने कहा बढ़ चुकी है। 20 जून का जो उनको कार्गो था जो लास्ट हमें रिसीव हो चुका है, अभी 2 और कार्गोज हैं, एक इस वक्त बर्थ हो रहा है और एक अभी और आना है 2 दिन बाद। ये 10 दिन बाकी है, इसके कार्गोज की डिटेल अभी आप नहीं बता सकते? ये अभी ये सवाल जो आपने कवर कर लीजिएगा अभी नहीं मैं एंड पे बता दूंगा। नहीं पेट्रोल की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल की एंड पे आपको उसका भी जवाब दे दूँगा। 20 जून का जो कार्गो था उसका रेट $44.54 था। अब अगर आप इसको देखें कि इस दौरानिए में इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डबल से ज़्यादा बढ़ी हैं और जो हमारा कानून है कि जो एवरेज प्राइस है वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है और आगे चलता है। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीज़ल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। तो मैं आपको इस तनाजुर में बताता चलूँ कि इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपये है पर लीटर पेट्रोल की, चाइना में 137 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, इंडोनेशिया में 108 रुपये है, फिलीपींस में 153 रुपये है, थाईलैंड में 159 रुपये और जापान में 196 रुपये है। तो जैसे उमर भाई ने पहले भी कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है कि जो रिडक्शन होगी वो पास ऑन करो कंज्यूमर को, जो इंक्रीज़ होगा वो पास ऑन करो, कोई होल्ड बैक नहीं करना। आपको मालूम है जीएसटी को 17% पे फिक्स कर दिया गया हुआ, पीडीएल पे कैप लगा हुआ है। सो इसीलिए जैसे जैसे प्राइस गिरती गई वो पास ऑन होती गई। अब मैं आपको जो गिरी है प्राइस और जो इस वक्त इंक्रीज़ हुई है उन दोनों का कंपैरिजन भी दे देता हूँ। 28 फरवरी को कोविड का मामला शुरू होने से पहले 28 फरवरी को पेट्रोल की प्राइस थी 116 रुपये 60 पैसे और डीजल की प्राइस थी 127 रुपये 26 पैसे। 1 जून को जो आखिरी प्राइस रिडक्शन हुई कल वाली अनाउंसमेंट से पहले, पेट्रोल की प्राइस 42 रुपये गिराई जा चुकी थी, डीजल की प्राइस 47 रुपये गिराई जा चुकी थी। अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जो इंक्रीज़ है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपये इंक्रीज़ अभी भी 17 रुपये लेसर है फरवरी के मुकाबले में, और डीजल में अभी भी 21 रुपये। बता दें कि ये 116 की तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है, वो भी मैं अभी अपनी फाइल से निकाल के आपको बता देता हूँ। अभी जी मैं अभी फाइल से निकाल के वो भी दे दूँगा। सो मैं बता देता हूँ $60। नहीं देखें, आप continue एक करें। नंबर की बात कर रहे हैं ना, एक नंबर नहीं सर, यार देखें मैंने आपको कहा ना, बाद में जितने सवाल आपने पूछने ना हम सब सवालों का नहीं पूछा है ना, जितने करके आए हैं, सच बता रहे हैं। मेरी इल्तमास होगा कि आप अगर आप जरा बात कर लें, फिर अगर आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो मैं आपको चीज़ें बता नहीं सकूंगा। जितने आपके सवाल होंगे सब सवालों का जवाब देंगे, बेफिक्र रहें जी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं कि जी कहा जाता है कि जी इंडिया से कंपैरिजन ना करें, जी बांग्लादेश से कंपैरिजन ना करें, जी हमारी परचेजिंग पावर कम है। इंडिया और बांग्लादेश हमसे डबल प्राइस तेल की चार्ज कर रहा है और इसीलिए चूँकि हमारी पावर कम है, हालांकि उनकी परचेजिंग पावर हमसे डबल नहीं है, इसीलिए कम प्राइस चार्ज की जा रही है जितनी कम हो सकती है। इसके बाद एक सवाल जो पिछले 24 घंटे में बार बार उठ रहा है वो ये कि जी ये 26 तारीख को क्यों अनाउंस कर दी गई, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। और ये जो आपने आखिरी कार्गो की बात की, आखिरी कार्गो जो परसों लगना है, अगर हम आज का एक्सचेंज रेट लगा के उस कार्गो को प्राइस करें तो हमारी कैलकुलेशन ये शो कर रही है कि 31.5 और 32 रुपये के दरमियान प्राइस इंक्रीज़ बन रहा है 1 तारीख को। हम ये 31 से 32 रुपये प्राइस इंक्रीज़ पेट्रोल का नहीं करना चाहते थे। सो हम प्राइम मिनिस्टर के पास गए, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि अगर ये प्राइस इंक्रीज़ 30 तारीख की रात को हुआ, 1 को इफ़ेक्टिव हुआ,
تو یہ 31.5 سے 32 روپے کا انکریز بن رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا 40% تو اسٹریٹ انکریز پرائس میں ہے. آئل کا میں نے آپ کو اس مہینے کا بتا دیا, پیٹرول کا. سو پرائم منسٹر نے ہمیں ہدایت دی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کم کیا جا سکے, جتنا بھی کم کیا جا سکے. تو ہم نے پھر اس میں کہا کہ چونکہ ٹیکسز تو فکس ہو گئے ہوئے ہیں, تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کو 30 دن کی بجائے اس کو 35 دن پہ اسپریڈ کر دیا جائے اور اس سے اسے ریڈیوس کیا جائے, جو ایونچولی پرائم منسٹر کی ہدایت میں فائنانس منسٹری نے اپروو کیا. اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی او ایم سیز ہیں ان کو جولائی میں بھی, چونکہ وہ 31 سے 32 روپے پرائز نہیں ملے گی, ان کو جولائی میں بھی ہر لیٹر پہ کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا, معمولی لیکن ہوگا. سو یہ اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ جی 5 دن پہلے ہم نے اناؤنس کر کے تو گھٹنے ٹیک دیے, تو یہ کیلکولیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ان 35 دنوں میں بھی او ایم سیز کو تھوڑا نقصان ہوگا, اتنا نہیں ہوگا جتنا جون میں ہوا, اور اس کا نیٹ بینیفٹ بھی کنزیومر کو ہی ملے گا. اچھا, اس کے بعد ایک جو کل کی اناؤنسمنٹ تو نہیں, لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اس پہ بار بار ڈبیٹ ہو رہی ہے. 3-4 پروگراموں پہ میں بھی جا چکا ہوں, عمر بھائی بھی جا چکے ہیں, کہ یہ جو شارٹیج آئی اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ. میں ان پہ 3-4 آپ کو باتیں بتا دوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے 21 دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے, تقریباً سب او ایم سیز کے پاس 21 دن کا سٹاک نہیں تھا. 1-2 کے پاس 15 دن, 17 دن, 18 دن کا تھا. زیادہ تر کا کسی کے پاس 8 تھا, کسی کے پاس 10 تھا, کسی کے پاس 12 تھا, 1-2 اس سے بھی کم تھی. پی ایس او کا 18 دن تھا. اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف اوگرا کو جو ریگولیٹر ہے, جو لائسنس ایشو کرتا ہے, اس کو بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں, ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں. لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں, آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ فل کر سکیں. سو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں کووڈ پیریڈ کی بات نہیں کر رہا, جون 2019 کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت 15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے. وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا. سو ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے, تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے. اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گا. جب تک اوگرا کو اسٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو, جب تک ہم یہ نہ کریں یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا. سو ہم اوگرا کے رولز اور پروسیجرز, اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے, لیکن ان کو اس کی ویر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی. اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں, جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں, تقریباً 9000. اس کے علاوہ کم از کم 1500 یا اس سے بھی زیادہ انلیگل پمپس ہیں جن کا کسی او ایم سی سے معاہدہ نہیں ہے. سو ان پہ بھی کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے, کیونکہ یا مجھے مکمل کر لینے دیں پھر میں جواب دے دوں گا. دیکھیں, ایک پی ایس او کا پمپ ہے بالفرض, وہ اسے ڈی لائسنس کر دیتا ہے کہ اب میں نے تمہیں مال نہیں دینا. لیگلی اس پمپ کو بند ہو جانا چاہیے جب تک وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اپنا اگریمنٹ نہیں کرتا. سو اس طرح کے پمپس ہیں. سو ان 2 چیزوں کی موجودگی میں جو ہو رہا تھا, اور ہم دونوں نے یہ پروگرامز پہ بھی پچھلے 10 دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے, اور جو اوگرا کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا, اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کی
وہ یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائس کم تھی تو کچھ لوگ اللیگل سٹوریجز کر رہے تھے، جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں۔ مہینے کے شروع کے چند دنوں میں ہمیں او ایم سیز کے ڈیپوز پہ بھی نظر آیا کہ ان کے ڈیپوز میں سٹاک موجود ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سارے پمپوں کو اتنی تواتر سے سپلائی نہیں رکھی ہوئی، اسی لیے کمیٹیوں نے چھاپے بھی مارے۔ اب یہ چیزیں ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہے کہ آئندہ سے کبھی یہ نہ ہو سکے۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا قانون میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، رولز میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، جو اللیگل اسٹیشن اگر آپریٹ کر رہا ہے اس کو بھی بند کروانا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں، تاکہ یہ آئندہ سے کبھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے۔ کیونکہ یہ تو زیادتی ہے کہ جب مارکیٹ کی پرائس گرے اور حکومت وہ کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہے تو جو او ایم سی یا پمپ ہے جس کو ایک سٹاک مینٹین کرنا ہے وہ اپنا سٹاک کم کر کے اپنا نقصان کم کرے، اور جب پرائس بڑھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ غیر مناسب ہے۔ پرائم منسٹر اس پہ بہت کلیئر ہے، ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں، اور اس کو ہم نے انفورس کروانا ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوگرا نے کچھ نوٹسز بھی دیے، کچھ جرمانے بھی کیے، لیکن وہ جرمانے ناکافی ہیں ہمارے ذہن میں، پینٹس ہیں، اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، آج اگر ہم ہر او ایم سی کو کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے رجسٹرڈ پمپس ہیں ہر پمپ پہ ڈیلی سیل ہمیں بتاؤ، وہ ہمیں سیل نہیں بتا سکتے۔ سو ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ قانون بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہر ڈیپو کا ہمیں ڈیلی ڈیٹا آٹومیٹکلی آئے، ایک سسٹم بنے گا، ڈیٹا لائیو اپڈیٹ ہوگا تاکہ ہمیں معلوم ہو، اوگرا کو معلوم ہو روز کہ ملک میں کس ڈیپو پہ کتنا تیل پڑا ہوا۔ اور اسی طرح پمپس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ نوزل سیل جسے کہتے ہیں، ایکچوئل ڈسپینس کتنا کی ہے پمپ نے، اس کا بھی ڈیٹا لائیو پہنچے۔ وہ چونکہ 9000 پمپ ہیں، وہ ہوتے ہوتے کچھ مہینے لگ جائیں گے، لیکن ڈیپوز پہ تو ہم اگلے 30 دن میں انشاءاللہ ان کا لائیو ڈیلی ڈیٹا اپلوڈ کروائیں گے تاکہ ریگولیٹر کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہو کہ کیا نمبرز ہیں۔ اور یہ جو میں نے ہولڈ کی بات کی، اس پہ میں آخری بات کہتا چلوں، پھر میں ختم کروں گا۔